اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی احتجاب النساء من الرجال کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمداللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 287 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی احتجاب النساء من الرجال، یہ باب عورتوں کا مردوں سے پردہ کرنے کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا سوید قال حدثنا عبد الله قال حدثنا یونس بن یزید عن ابن شهاب عن نبہان مولا ام سلمة انه حدثه ان ام سلمة حدثته. ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے روایت کی یونس ابن یزید سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے نبہان سے، اور نبہان یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ ہے. نبہان نے روایت کی کہ ان کو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و میمونت، کہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی تھی. قالت فبینما نحن عنده اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیہ. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ اسی اثنا میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے. فدخل علیہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے. وذالک بعد ما امرنا بالحجاب، اور یہ واقعہ ہم پر پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اس سے پردہ کرو. فقلت یا رسول اللہ الیس هو اعمی لا یبصرنا ولا یعرفنا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ نابینا نہیں ہے؟ یہ نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہمیں پہچانتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعمیاوان انتما الستما تبصرانہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم دونوں انہیں نہیں دیکھ سکتی؟ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہ باب عورتوں کا غیر محرم کو دیکھنے کے بیان میں ہے کہ عورت غیر محرم مردوں کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں اہل علم حضرات دو نقطۂ نظر رکھتے ہیں. پہلا، بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ عورت کے لیے غیر محرم مرد کو دیکھنا مطلقاً حرام ہے، چاہے وہ شہوت اور بری نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت اور شہوت کے ہو، دونوں صورتیں حرام ہے. اور اسی باب حدیث الباب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پر استدلال کرتی ہے کہ یہ واقعہ بھی پردے کے احکام نازل ہونے کے بعد کا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یعنی ام المؤمنین ام سلمہ اور ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اگر نابینا ہے تو کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا،
لیکن تم دونوں تو اسے دیکھ سکتی ہو۔ تو یہ حضرات اس روایت پر استدلال کرتے ہوئے اسے مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں۔ دوسرا قول اور دوسرا نقطہ نظر جمہور علماء کرام کا ہے۔ جمہور کے نزدیک اگر کوئی عورت کسی ضرورت کی وجہ سے بغیر کسی شہوت کے نیت کے کسی مرد کو ناپ سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے دیکھے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بشہوت یا فتنے کی نیت سے اور ارادے سے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے وہ حرام اور ممنوع ہے۔ یہ حضرات جمہور استدلال کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت کے اوپر کہ جس میں وہ فرماتی ہے کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کے دن اپنا سپاہیانہ کیل دکھا رہے تھے۔ یہ کچھ حبشی نوجوان تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کیل کو دیکھنے لگے اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی آپ علیہ السلام کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کا کیل دیکھا اور اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک کہ خود ہی اس سے اکتا گئی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا۔ تو یہ پہلی دلیل ہے جمہور حضرات کی کہ دیکھیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابہ کرام کے کیل کو دیکھ رہی تھی، ان کو دیکھ رہی تھی اور آپ علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مساجد میں آتی، سفر پر بھی جاتی، بازار میں بھی جاتی، تمام صورتوں میں انہیں حکم تھا کہ وہ پردہ کرے تاکہ کوئی مرد انہیں نہ دیکھ سکے، لیکن مردوں کو پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا تاکہ عورتیں انہیں نہ دیکھ پائے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ عورت بغیر شہوت کے کسی مرد کو ضرورت کی وجہ سے دیکھ سکتی ہے، اگرچہ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ شہوت کے بغیر کسی بھی مرد کو نہ دیکھے۔ نہ دیکھنا اولا بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے دیکھا تو وہ بھی جائز ہے۔ اور ہرچہ حدیث الباب ہے جو بعض علماء نے پہلے نقطہ نظر والے حضرات نے اس کو استدلال میں پیش کیا، تو اس کے بارے میں جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ دیکھیں اس میں افضل امر کا ذکر ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کسی غیر محرم مرد کی طرف بالکل نہ دیکھے، اور یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے، لہذا اس سے عدم جواز پر استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس کو اگر ہم موجودہ دور کے حساب سے دیکھ لیں اور آسان مختصر الفاظ میں اس کو بیان کرنا چاہے تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں عورتوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہا کرے۔ قرآن کریم میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تو اپنے گھر میں رہا کرے، اور اگر کسی ضرورت کی وجہ سے گھر سے باہر جانا بھی ہو تو باپردہ شرعی پردہ کر کے جائے، اور وہ شرعی پردہ ایسا ہو کہ اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا ہو، اس کے ہاتھ بھی ڈھکے ہوئے ہو، چھپے ہوئے ہوں۔ ہاں شرعی آزار اور ضرورت کی وجہ سے چہرے کو ظاہر کرنا یہ جائز ہے۔ اب شرعی آزار کیا ہے؟ مثال کے طور پر علاج معالجے کی ضرورت پیش آتی ہے ڈاکٹر طبیب کے پاس، تو ادھر بھی چہرہ دکھا سکتی ہیں۔ گواہی دیتے وقت بھی عورت چہرہ کھول سکتی ہے، دکھا سکتی ہے۔ ہجوم میں اگر پھنس جائیں تو ادھر بھی کر سکتی ہے۔ معاملات میں لین دین کے وقت بھی اگر چہرہ کھل جائے تو اس میں کوئی حرج اور گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ میں یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ اس صورتوں میں بھی، ان تمام صورتوں میں بھی جو شرعی آزار کے تحت داخل ہے، مردوں کو پھر بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائے، اپنی نگاہوں کو پست رکھ کے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نگاہوں کو پست رکھ کے، اور اسی طرح وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، یہ بھی ہے۔
تو بہرحال اب موجودہ دور کے حساب سے ہم اس کو لیتے ہیں تو ہمارا یہ زمانہ یہ انتہائی فتنہ و فساد کا زمانہ ہے، شر کا زمانہ ہے، بلکہ شرور کا زمانہ ہے۔ اس لیے اگر کسی خاتون کو باہر جانے کی ضرورت پیش بھی آئے تو اسے چاہیے کہ مکمل باپردہ، شرعی طور پر مکمل باپردہ ہو کر بازار میں جائے اور ضرورت کا کام نپٹا کر جلدی سے اپنے گھر واپس آئے، اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ کسی محرم مرد کو ضرور ساتھ لے کر جائے، کیونکہ اکیلی عورت کا باہر بازار میں نکلنا یہ اس کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے خاندان کی عزت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں اس کا مشاہدہ وہ کرتے رہتے ہیں۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی النہی عن الدخول علی النساء الا باذن ازواجہن، یہ باب اس بیان میں ہے کہ شوہروں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں کے پاس جانا ممنوع ہے۔ وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أرسله إلى علي۔ ہمیں روایت کی سوید بن نصر نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے زکوان سے، انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا آزاد کردہ غلام سے، انہوں نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ان کو ان کے مولا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا، کس لیے؟ یستأذنہ علی اسماء ابنت عمیس، تاکہ وہ ان سے عمر کے لیے اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جانے کی اجازت لے کر آئے۔ حتی اذا فرغا من حاجتہ سأل المولا، یہاں تک کہ جب عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام سے فارغ ہوئے تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے مولا نے ان سے اجازت لینے کی وجہ دریافت کی۔ فقال، تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا او نہا ان ندخل علی النساء بغیر اذن ازواجہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم شوہروں کے اجازت کے بغیر ان کی بیویوں کے پاس داخل ہو۔ نہانا او نہا یہ راوی کا شک ہے۔ وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر هذا حدیث حسن صحیح، اس باب میں عقبہ ابن عامر، عبداللہ ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں ذکر ہوا۔ اگر انسان کسی کے گھر، کسی کی بیوی کے پاس کسی کام سے جانا درپیش ہو تو اس سے رابطہ کرنے کے لیے یا اس کے پاس داخل ہونے کے لیے اس کے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ حدیث الباب میں ہم نے پڑھا کہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسماء بنت عمیس سے کوئی کام تھا تو انہوں نے اپنے غلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ اسماء بنت عمیس یہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں شریک بہن تھی۔ یہ پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب کے نکاح میں تھی، پھر اس کے بعد وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کام سے جانے لگے تو سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حوالے سے اجازت طلب کی۔ یہ احتیاط کے طور پر ہے تاکہ کسی کو کوئی غلط گمان اور غلط خیال دل میں نہ آئے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی تحذیر فتنة النساء، یہ باب اس حدیث پر مشتمل ہے جو عورتوں کے فتنہ سے ڈرانے کے بارے میں ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا معتمر بن سليمان
عن أبيه عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی محمد بن عبد الاعلی صنعانی نے، انہوں نے معتمر بن سلیمان سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو عثمان سے، انہوں نے اسامہ ابن زید سے اور سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل رضی اللہ تعالی عنہما سے، یہ دونوں حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ما ترکت بعدی فی الناس فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں میں عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی ضرر پہنچانے والا فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی مردوں کو جو سب سے زیادہ ضرر پہنچانے والا فتنہ ہے وہ عورتیں ہیں. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روى هذا الحديث غير واحد من الثقات عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. یہ روایت کئی راویوں نے ثقات سے نقل کی، جیسے سلیمان التیمی نے، انہوں نے ابو عثمان سے، انہوں نے اسامہ ابن زید سے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس روایت میں انہوں نے سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل کو ذکر نہیں کیا. ولا نعلم احدا قال، اور ہم کسی کو نہیں جانتے کہ انہوں نے اس طرح کہا ہو. عن اسامہ ابن زید و سعید ابن زید غیر المعتمر، یعنی اس طرح روایت کے جس میں اسامہ ابن زید اور سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دونوں کو ایک ساتھ لانے والا، جمع کرنے والا صرف معتمر ہی ہے. وفی الباب عن ابی سعید، اس باب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں، اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے عورتوں کو سب سے بڑا فتنہ اور نقصان دہ فتنہ قرار دیا، کیونکہ فطری طور پر انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے خاندان بکھر جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، لڑائی یا قتل و غارت کا بازار گرم ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بہت سے مرد حرام کاموں میں اور باطل چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے سگے اولاد کو، بیویوں کو، حلال بیویوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. تو یہی اسی قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو مرد کے عقل اور دین کو کھا جاتی ہیں. تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت ہی ہے. بڑھتے ہیں آخری باب کی طرف. جی، باب ما جاء فی کراہیت اتخاذ القصۃ، یہ باب بالوں کا گچھا بنانے کی کراہیت کے بیان میں ہے. وبہ قال حدثنا سوید قال حدثنا عبد اللہ قال حدثنا یونس عن الزہری قال حدثنا عبید بن عبد الرحمن انہ سمع معاویہ خطب بالمدینہ یقول. ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے، انہوں نے یونس سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ مدینہ منورہ میں وہ خطبہ دے رہے تھے. انہوں نے فرمایا: این علماؤکم یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن ہذہ القصہ، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ آپ علیہ السلام نے بالوں کا اس طرح گچھا بنانے سے منع فرمایا ہے. انما ہلکت ویقول انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذها نساؤہم، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کی عورتوں نے اس طرح بال بنانے شروع کیے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وقد روی من غیر وجہ عن معاویہ، اور اس بارے میں کئی طریق سے، اس کے علاوہ دوسرے طرق سے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی پوری تفصیل آگے باب ما جاء فی الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ، جو اگلے درس کا پہلا باب ہوگا انشاءاللہ،
اس میں تفصیل کے ساتھ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔